الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حاضرین ذی وقار معزز سامعین، الحمدللہ ماہ مبارک ماہ نور تشریف لا چکا. ماہ ربیع الاول چونکہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ مقدس کے تشریف لاتے ہی پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. کیا بوڑھا تو کیا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا زبان حال سے اور زبان کال سے یہ پکارتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے. ہم بھی جشن ولادت کی خوشی میں خوب خوب چراغاں کریں، گھر سجائیں، گلیاں سجائیں، مسجد سجائیں، اور اس سجاوٹ کے ساتھ ساتھ خوب خوب تلاوت کلام مجید کریں، درود پاک کی کثرت کریں، ذکر محبوب کی محفلیں بپا کریں، اور گناہوں سے بچتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہ کر خوب دھوم دھام سے میلاد منائیں. یہ سب اخلاص کے ساتھ اللہ رسول کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ دین و دنیا کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، آمین. قرآن کریم فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے.
اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب کریم نے بنی اسرائیل کو 2 کاموں سے منع فرمایا۔ کتنے؟ 2 کاموں سے روکا۔ اب وہ 2 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ پہلی چیز کس سے روکا؟ ایک بات حق ہے، دوسری باطل ہے، دونوں کو آپس میں ملاؤ نہیں۔ حق میں باطل کی آمیزش یا ملاوٹ نہ کرو۔ دوسری بات وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ بھی اس کریم کی کریمی ہے کہ فرمایا جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ، وگرنہ انجانے میں حق اگر نہ بیان کیا گیا تو گویا اس کی معافی ہو گئی۔ جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، یہ دوسرا حکم ہے۔ یعنی اے بنی اسرائیل، حق کو جانتے بوجھتے چھپایا نہ کرو، حق کا ہمیشہ چرچا کرتے رہا کرو۔ اب آیت میں اس حق سے مراد کیا ہے؟ جس میں باطل کی ملاوٹ سے روکا اور اس حق کو چھپانے سے روکا، وہ اب حق کیا ہے اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ پہلی بڑی آسمانی کتاب تورات شریف میں رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوصاف و کمالات اور نشانیوں کو کھول کھول کے بیان فرما دیا۔ کس کتاب میں؟ تورات شریف میں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر الزمان نبی محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو واضح انداز میں بیان فرما دیا۔ اب ہوتا یوں کہ بنی اسرائیل سے جب لوگ پوچھتے کہ تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس آسمانی کتاب تورات موجود ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس میں کیا محمد کی نشانیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تورات کے مطابق یہ محمد جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے یہ سچے ہیں؟ تو یہاں پہ بنی اسرائیل 2 طرح سے ڈنڈی مارتے تھے، ہیرا پھیری کرتے تھے 2 طرح سے۔ پہلی اس طرح کے جو اوصاف و کمالات نبوی تورات میں موجود تھے، وہاں پہ اپنے پاس سے کچھ اور بھی اوصاف لکھ دیتے۔ کچھ جو نشانیاں تھیں نا نبی پاک کی لکھی تورات میں، وہاں اپنے پاس سے کچھ اور نشانیاں، 5 اگر نشانیاں ہیں تو 5 اور ساتھ لکھ دی، وہ 10 ہو گئیں۔ اور جب لوگ پوچھتے تو ان کے سامنے وہ صفحہ رکھ دیتے، کہتے یہ دیکھو جی جو نشانیاں یہاں لکھی ہیں وہ ساری ان کے اندر کب ہیں؟ جو نشانیاں یہاں لکھی ہوئی ہیں وہ ان میں کب ہیں؟ لہٰذا یہ ان نشانیوں کے مصداق نہیں ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے۔ اس طرح ہیرا پھیری کرتے، حق اور باطل کو خلط ملط کرتے، مکس اپ کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے اور انہیں ڈاج کرتے۔ دوسری ہیرا پھیری وہ کیا کرتے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ اوصاف کو سرے سے بیان ہی نہیں کرتے تھے، چھپا لیتے، لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے۔ اس پر اللہ پاک نے انہیں تنبیہ بھی فرمائی۔ سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جن کو کتاب دی۔ کیا عہد لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ یہ کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرنا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپانا نہیں۔ اس کتاب کو بیان کرنا ہے، اسے چھپانا نہیں۔ اس تورات کے اندر جو جو کچھ لکھا ہے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے اور اس میں سے کوئی حصہ چھپانا نہیں۔ یعنی اے بنی اسرائیل، تم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اللہ پاک کی اتاری ہوئی اس کتاب تورات کو چھپاؤ گے نہیں،
بلکہ کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے۔ اب تم نے اسے چھپانا شروع کر دیا ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو ملاؤ نہیں۔ اور ساتھ دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ نہیں، کہ تم سے اللہ نے عہد لے رکھا ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے تم نے چھپانا نہیں بلکہ لوگوں پر واضح کرنا ہے، اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم حق کو چھپانے لگے ہو۔ آیت کریمہ میں 2 مرتبہ لفظ حق استعمال ہوا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور پھر فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ۔ آیت ایک ہے اور لفظ حق 2 بار آیا ہے۔ اس حق کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہ تو مصطفیٰ یعنی یہ حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا تعریف ہے۔ کون سی نعت اور کون سی تعریف؟ جو تورات کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا اے تورات پر ایمان رکھنے والو، ہم نے تورات شریف میں اپنے محبوب کی جو نعتیں اور آپ کے اوصاف اور آپ کے فضائل و کمالات، پیارے محبوب کے پیارے چہرے کا تذکرہ، محبوب کی پیاری پیاری اداؤں کا ذکر، پیارے محبوب کی پیاری مہر نبوت کا بیان، آپ کی چال، آپ کی ڈھال، آپ کی گفتگو، گفتار، کردار، حتیٰ کہ شہر، آپ کی ولادت، آپ کی ہجرت، جو بھی ہم نے تورات میں بیان کیا ہے اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر اس حق کو چھپاؤ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ محبوب کریم کے اوصاف و کمالات کو کھول کھول کے بیان کرنا یہ رب تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ جبھی تو جنہوں نے کھول کھول کے بیان نہیں کیا، چھپایا ہے، انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، انہیں ڈانٹا جا رہا ہے کہ تمہیں تو یہ کہا گیا تھا کہ حق کو واضح کرنا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، اسے چھپانا نہیں، اور تم جو اسے چھپا رہے ہو۔ اس سے پتہ چلا وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اوصاف مصطفیٰ کا خوب خوب چرچا کرتے ہیں، جو نعتیں پڑھتے ہیں، جو میلاد منا کر، ذکر مصطفیٰ کی محافل سجا کر، جھنڈے اٹھا کر، جلوس میں شرکت کر کے آمد مصطفیٰ کے چرچے کرتے ہیں۔ انہیں مبارک ہو کہ یہ عمل یعنی محبوب کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا، چاہے نظم میں ہو چاہے نثر میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیارا اور محبوب ہے۔ یہاں یہ کیسی کمال کی بات ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل جو لوگ اوصاف حمیدہ کو چھپانے والے ہیں انہیں ڈانٹ رہا ہے۔ یہاں واضح ہو گیا کہ حق کو چھپانا یہ رب تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اب زمانہ گواہ ہے، ابو جہل سے لے کر آج تک ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ آئے، وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں نے ذکر مصطفیٰ کو روکنے کی کوشش کی۔ ذکر مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، محفل کمالات مصطفیٰ پر بدعت کے فتوے تک لگے۔ عالمی سطح پر رسول ہاشمی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخیاں بھی ہوتی ہیں، گستاخانہ خاکے بھی بنائے جاتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں زور لگاتی ہیں کہ کہیں کسی طرح ذکر مصطفیٰ کم ہو جائے، کسی طرح محبت مصطفیٰ کم ہو جائے، مگر رب تعالیٰ کا فضل ہے 1450 سال ہونے کو ہیں، ذکر مصطفیٰ نہ کبھی کم ہوا ہے نہ قیامت تک کم ہوگا۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ کہتے ہیں نا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، اعداء دشمن، آقا مٹ گئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ سارے مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے
نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو قربان جائیں، قرآن کریم فرقان حمید ہمارے نبی پر کتاب نازل ہوئی، اس میں تو محبوب مکرم کے اوصاف و کمالات کا ذکر ہونا ہی تھا۔ قرآن جو ہمارے آقا پر کتاب نازل ہوئی، اس میں تو نبی کی شان اور آپ کی نعت کا تو ہونا ہی تھا۔ اس کتاب سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی ہمارے نبی کی اوصاف کمالات موجود ہیں۔ ابھی آپ نے سنا تورات شریف کے اندر بھی محبوب کے اوصاف و کمالات ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا سرکار کے زمانے میں، یہودی، اس کو ہمارے نبی کے نام سے بہت بیر تھا، بڑی جلن تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، نام نامی، اسم گرامی، نام مبارک سے۔ اب تورات شریف میں آپ کا نام موجود تھا۔ ایک دن اس نے تورات کھولی، وہ اس کی تلاوت کرنے لگا اپنے حساب سے، تو کیا دیکھتا ہے کہ تورات کے اندر نام موجود ہے۔ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کتنی جگہ پہ یہ نام موجود ہے۔ وہ سارے ورق اس نے کھولے ورق گردانی کی، تورات میں 4 جگہ پہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ چونکہ اسے چڑ تھی، اس نے کہا کہ یہ میں نام مٹا دیتا ہوں۔ اس نے یہ جسارت کی اور تورات کا وہ نسخہ جو اس کے پاس تھا اس پہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے 4 جگہ پہ مٹا دیا، اور مطمئن ہو گیا کہ نیکسٹ ٹائم جب میں تورات کھولوں گا نا تو چلو یہ نام تو سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن اگلے دن جب اس نے کتاب کھولی اور پڑھنے لگا تو اب 4 کی بجائے 8 جگہوں پر نام محمد موجود ہے۔ بڑا حیران ہوا، غصے میں بھی آیا کہ میں نے تو یہ نام مٹایا تھا۔ خیر اس بار بھی اس نے یہ نام مبارک کھرچ دیا۔ کیا دیکھتا ہے جب اگلے دن اس نے تورات کو کھولا تو 8 کی بجائے 12 جگہ پہ نام محمد موجود تھا۔ بس دل پر چوٹ لگی، مقدر اچھا تھا، قسمت اچھی تھی۔ جب اس نے اتنی جگہ پہ نام محمد دیکھا نا، سمجھ گیا کہ وہ باری تعالیٰ اس نام کو مٹنے نہیں دے گا۔ اب 12 بار مٹا لوں گا تو کل 16 بار ہو جائے گا، 16 بار مٹاؤں گا تو اگلے دن 20 دن ہو جائے گا۔ یہ تو گھٹتا نہیں، یہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جی اسے منظور تیرا گھٹانا نہیں بلکہ بڑھانا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہاں جی، اس نے ذکر کو بلند کرنا ہے، ذکر کو بلند کرنا ہے، اور ہر آنے والی جو گھڑی ہے پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی جائے گی۔ یہ اب اس نے جب دیکھا کہ 12 جگہ پہ نام موجود ہے، دل چوٹ کھا گیا۔ اس نے کہا کہ واقعی یہ حق نام ہے جو مٹانے سے مٹ نہیں رہا۔ دل میں ایک نور پیدا ہوا، اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ دشمن گھٹائیں جتنی عزت بڑھے گی اتنی، دشمن گھٹائیں گے جتنی عزت بڑھے گی اتنی، منظور ہے خدا کو احترام تیرا، ولا تلبس الحق بالباطل، اور حق کو باطل سے نہ مٹاؤ نہ ملاؤ، وتکتم الحق وانتم تعلمون، اور جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ نہیں۔ بالکل اسی طرح کا ایک مضمون ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کا یہ واقعہ ہے۔ یہودی تھا، تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف سے گزر ہوا، اس کا بیٹا بیمار تھا اور سرانے بیٹھ کر وہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا۔ ظاہر ہے ان کے نزدیک مقدس کتاب ہے اور ویسی آسمانی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے گزرے تو اس یہودی کو قسم دے کر فرمایا اس رب کی قسم دیتا ہوں تمہیں جس نے تمہارے نبی پر یہ تورات نازل فرمائی، سچ سچ بتانا اس تورات میں کیا میرا ذکر ہے یا نہیں، میری نبوت کی گواہی ہے یا نہیں، سچ سچ بتانا۔ تو وہ سرے سے جھوٹ ہی بول گیا، اکا ہی۔ اس نے کہا جی اس تورات میں کہیں آپ کا کوئی ذکر نہیں ہے، آپ کی نبوت کی کوئی گواہی نہیں، آپ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں، کوئی صفات نہیں۔ اس نے جب یہ جملہ بولا نا کہ آپ کا اس کتاب میں کوئی ذکر نہیں، تو بیٹا فوراً بول پڑا ابا جی کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ابا جی کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ جب بھی آپ تلاوت کرتے ہیں اس آخر الزمان نبی کا ذکر آ جاتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اس لڑکے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے صدقے اسے صحت بھی عطا فرما دی، ایمان کے صدقے صحت بھی عطا فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا ہمارے عظیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم آقا ہیں کہ قرآن مجید میں تو آپ کا ذکر خیر ہونا ہی ہے، آپ کی کمالات و صفات کا ذکر ہونا ہی ہے، آپ کی شان، آپ کا مقام، اس کا تو ذکر ہونا ہی ہے۔ آپ کے تشریف لانے سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائف، ان کے اندر بھی ہمارے آقا کے کمالات اور صفات موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا سچا سچا غلام بنائے اور آپ کی مدح سرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کمالات دیے ان کا برملا چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا نعت خواں بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔